نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور حبیب ملت۔ فاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، ما گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریں تما یا شہ جیلا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا، ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔ ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج یہ ہمارا آپ کا تیسرا نورانی اجلاس ہے سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں۔ کل میں نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل، ان کی زندگی پاک کے کچھ حالات اور شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج کی گفتگو سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کے حالات سے متعلق ہوگی، لہذا ذہن کو حاضر رکھے اور اس گفتگو کو بغور سنیں۔ شہادت امام مسلم کے تذکرے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مختصر لفظوں میں ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ سیدنا امام حسین مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے کیوں روانہ ہوئے، کس تاریخ پر، اور جب آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا تو کیا حالات سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجنا پڑا۔ تو یہ چیز ذہن میں بہرحال محفوظ رکھیں۔ ان تمامی ہم تاریخ کی تفصیلات کو پیش نہ کریں گے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی برابر یہ خواہش اور کوشش رہی کہ کسی طریقے پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اسے خلیفہ تسلیم کر لیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رہے کہ جب کسی آدمی کے گرد غلط مشورہ دینے والے جمع ہو جائیں تو پھر اس آدمی کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کے گرد غلط مشورہ دینے والے لوگ جمع ہو جائیں تو پھر وہ آدمی فتنے میں بھی مبتلا ہوتا ہے، تباہ اور برباد بھی ہو جاتا ہے۔ یزید کے جہاں اعمال گندے اور برے تھے، شراب پینا، نمازوں کو چھوڑنا، نمازوں کی توہین کرنا، بدکاری میں مبتلا رہنا، نہ جانے اور کتنی برائیاں تھیں، وہیں پر اس کے گرد ایسے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے کہ جو اس کو غلط مشورہ دے کر مزید اس کی بربادی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہی مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ اس کے قریبی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر 4 ہستیاں یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین تجھے خلیفہ تسلیم کر لے اور تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو پھر تیری خلافت اور حکومت میں کوئی شبہ نہ رہے گا۔ اور خصوصی طور پر سیدنا امام حسین اگر بیعت کر لیتے ہیں تو پھر جہاں تک بھی مسلمانوں کا تعلق ہے انہیں تجھے خلیفہ تسلیم کرنے میں کوئی تکلف نہ ہوگا۔ اسی لیے اس نے حکومت کے زوم میں زور دینا شروع کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حالات کا رخ دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر
اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات تو مکہ مکرمہ بہت پہلے چلے آئے تاکہ یزید کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ ابھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام مدینہ طیبہ میں تھا، اور اس وقت مدینہ طیبہ کا عامل یا گورنر کہہ لیجئے یزید کی جانب سے مروان ابن حکم تھا۔ یزید کا بار بار پیغام آتا تھا کہ امام حسین کو مجبور کر کے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے اور مجھے خلیفہ تسلیم کر لے۔ مروان بار بار آپ تک پیغام پہنچاتا، لیکن سیدنا امام حسین کا ہمیشہ یہی جواب تھا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر، اس جیسے بدکار کے ہاتھ پر میں بیعت کر کے اسے خلیفہ تسلیم نہ کروں گا۔ برابر آپ انکار فرماتے رہے، کتابوں میں تفصیلات ہیں۔ اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اب میرا مدینہ طیبہ میں قیام کرنا اور مدینہ طیبہ میں میرا رہنا مناسب نہیں ہے، ممکن ہے کہ میری ذات کا بہانہ بنا کر کے یزیدی مدینہ طیبہ پر اپنی فوجوں کو یزید اپنی فوجوں کو لے کر چڑھائی کرے، حرمت مدینہ سے کھیلے، یہاں پر ظلم و زیادتی کرے، تو یہ گوارا ہے کہ عالم مسافرت میں مجھ پر کچھ بھی گزر جائے، لیکن میری ذات کا بہانہ بنا کر یزید کو مدینہ طیبہ کی عزت و حرمت سے کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ لہذا سیدنا امام عالی مقام نے سفر کی تیاریاں شروع کی، اور شعبان کا یعنی شبرات کا مہینہ تھا، 4 تاریخ تھی سن 60 ہجری، جب سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر کے اہل بیت کے افراد اور دوسرے ساتھیوں کو لے کر کے مدینہ طیبہ سے جانب مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، اور منزلیں طے کرتے ہوئے آپ مکہ شریف کی جانب آ رہے ہیں۔ روانگی کے وقت یا راستے میں عبداللہ ابن متی نام کے ایک شخص ملے جو اہل بیت کے چاہنے والے، حضرت امام حسین کے بڑے عقیدت مند۔ انہوں نے ملاقات کی، سلام و دعا کے بعد عرض کیا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ تو سرکار امام حسین نے فرمایا کہ فی الحال تو ابھی میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، ابھی میرا قیام مکہ شریف میں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ متی عرض کرتے ہیں، ابن متی عرض کرتے ہیں کہ اے نواز رسول، میں آپ کے در کا غلام ہوں، میں آپ کی بارگاہ کا غلام ہوں، اتنا میرا مشورہ ضرور قبول فرما لیں کہ آپ مکہ مکرمہ تک تو ضرور جائیں، اور مکہ مکرمہ تک آپ کا سفر ہو، لیکن مکہ شریف سے آگے کے سفر کا ارادہ نہ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کھل کر کے یہ بھی کہا کہ یہ مشورہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ کا قیام ہوگا، اہل کوفہ کو اطلاع ملے گی تو وہ آپ کے پاس یقیناً پیغام بھیجیں گے، خطوط بھیجیں گے، ممکن ہے نمائندے بھیجیں، اور آپ سے اصرار کریں گے کہ آپ شہر کوفہ تشریف لے آئیں۔ تو کوفیوں کا حال یہ ہے کہ کوفی لا یوفی، ان کوفیوں کے وعدے اور وعدے پر نہ بھروسہ کریں گے، آپ نہ اعتماد کریں گے، ان سے امید وفا نہیں ہے۔ ہم آپ کو مکہ مکرمہ تک جانے سے نہیں روکتے، آپ تشریف لے جائیں،
لیکن مکہ شریف سے آگے کا ارادہ نہ فرمائیں گے، یہ میرا مشورہ ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مطیع، تمہارا مشورہ بہتر ہے، تم نے اپنا حق ادا کیا۔ جانا تو مجھے فی الحال مکہ مکرمہ ہے، رہا آگے کی منزل یہ پروردگار عالم بہتر جاننے والا ہے کہ میرا یہ سفر کہاں مکمل ہوگا، یہ مرضی رب پر موقوف ہے۔ فی الحال تو ابھی ہم مکہ مکرمہ تک جائیں گے۔ سیدنا امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہوئے، منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ تو اس وقت علماء سیر کے بیان کے مطابق یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، بہت سے لوگ ملنے آئے جو صحابہ موجود تھے، اور لوگوں نے سرکار امام سے ملاقات کی، اور جب تنہائی کا موقع آیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عرض کیا، اے نواز رسول، اگر حکومت اور خلافت کی تمنا ہو تو آپ اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، خلیفہ آپ ہوں گے، ہم لوگ آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ دیکھو، اگر امام عالی مقام کو خلافت کی تمنا ہوتی، حکومت کی آرزو ہوتی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا موقع تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر خود فرمائش کر رہے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے جو تفصیلی جواب دیا اس کا خلاصہ یہی تھا، اور یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر، یہاں کی خلافت اور حکومت تمہیں مبارک ہو، یہ نہ سوچنا کہ میں یہاں خلافت کی تمنا میں آیا ہوں یا حکومت کی آرزو میں آیا ہوں، میری منزل خلافت اور حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ سن لو کہ یہ سفر تو میں نے پہلے اس لیے کیا کہ میری ذات کا بہانہ بنا کر کے یزید مدینہ طیبہ کی حرمت و عزت سے نہ کھیلے، اور دوسری چیز یہ سن لو کہ میری آخری منزل مکہ مکرمہ نہیں ہے، میری آخری منزل کچھ اور ہے۔ درمیان کا وقت پورا کرنے کے لیے میں شہر مکہ میں رک گیا ہوں، وقت آ جائے گا تو اپنی آخری منزل کے لیے میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ گویا امام عالی مقام نے واضح کر دیا کہ آپ کی منزل مکہ مکرمہ نہیں تھی، آپ کی منزل میدان کربلا تھی، جو آپ کا آخری صبح قیامت تک کے لیے مقام اور آخری آرام گاہ تھی۔ لیکن وقت باقی تھا، اسے پورا کرنا تھا۔ بات بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں سیدنا امام عالی مقام کے قیام کی جب اطلاع اہل کوفہ کو ملی تو انہوں نے خط پر خط بھیجنا شروع کیا، اور خطوط بھیجے بروایت 150 خط، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 1500 کا خط بھیجے، نمائندے بھیجے۔ امام عالی مقام برابر انکار فرماتے رہے اور برابر عذر کرتے رہے۔ اہل کوفہ کا اصرار بڑھتا رہا۔ جو مقتدر صحابہ کرام موجود تھے اس وقت وہاں پر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے صحابہ برابر یہی مشورہ دیتے رہے کہ امام آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں تک کہ کوفیوں نے نمائندے بھیجے، اپنے وفد بھیجا، اور جب ان کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا کہ یزید ہم پر ظلم کر رہا ہے، یزید بدکاری اور برائیوں میں مبتلا ہے، آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور یزید کا مقابلہ کریں گے۔ تو جب سرکار امام عالی مقام کے پاس
نمائندے اور وفد آتے رہے، اصرار بڑھ گیا تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ تمامی صحابہ اور مقتدر ہستیوں نے سرکار امام عالی مقام سے عرض کیا، حضور ان کا بھروسہ نہیں، لیکن امام عالی مقام کا جواب کہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب منزل میرے سامنے یہ ہے کہ کل اگر میں اب نہیں جاتا تو میدان قیامت میں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا دامن پکڑ لے اور نانا جان کی بارگاہ میں یہ میری شکایت کریں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے نواسے امام حسین کو بلانا چاہا، اگر یہ آ گئے ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ مان کر کے یزید کے ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرتے، لیکن جب یہ نہیں آئے تو بغیر امیر کے ہم مقابلہ کیسے کرتے؟ لہذا اے صحابہ کرام، مجھے بھی خطرہ ہے، ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، لیکن قیامت کے دن کو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ گوارا ہے کہ یہ بے وفائی کر جائیں، مجھے دشت غربت اور بے کسی کے عالم میں سر کٹانا پڑے، خانوادہ لٹانا پڑے، یہ گوارا ہے، لیکن نانا جان کی بارگاہ کی شرمندگی یہ گوارا ہے۔ یہ سرکار امام عالی مقام کا جواب تھا۔ پھر ان صحابہ کرام نے مشورتاً عرض کیا، اے نواسے رسول، اگر آپ نے جانا ہی طے کر لیا ہے تو ہم نہیں روکتے، مگر ایک مشورہ پہلے ہمارا یہ ہے، اسے آپ مان لیں کہ پہلے اپنی جانب سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر کے آپ کوفہ بھیج دیں، وہ جائیں، حالات کا جائزہ لیں، حالات کو سمجھیں، اور جب ان کی طرف سے یقینی اطلاع آ جائے، آپ کو اطمینان ہو جائے، پھر آپ سفر کریں، ہمیں اعتراض نہ ہوگا۔ سرکار امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ مشورہ قابل قبول ہے، چنانچہ حضرت امام مسلم کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ میں اپنا نائب اور نمائندہ بنا کر کے آپ کو بھیجتا ہوں کہ آپ شہر کوفہ تشریف لے جائیں، حالات کو دیکھیں، سمجھیں، اگر آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اہل کوفہ وفاداری کا ثبوت دیں گے تو آپ ہمیں اطلاع دیں، میں بھی آ جاؤں گا۔ امام مسلم روانہ ہو گئے۔ یہ سیدنا امام حسین کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت علی مرتضی کے ایک بھائی تھے جن کا نام عقیل تھا، انہی حضرت عقیل کے صاحبزادے امام مسلم ہیں۔ ان کو آپ نے روانہ کر دیا، اور جس وقت حضرت امام مسلم جانب کوفہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے تھے۔ علماء سیر نے بیان کیا کہ بڑے صاحبزادے کا نام ابراہیم، جن کی عمر شریف کم و بیش 8 سال کی تھی، اور دوسرے چھوٹے صاحبزادے کا نام محمد تھا، جن کی عمر شریف 7 سال کی تھی۔ یہ دونوں صاحبزادے حضرت امام مسلم کے ساتھ ہیں۔ مختصر یہ کہ سیدنا امام مسلم جب سرزمین کوفہ پر پہنچے تو 2-4 دنوں ہی کے اندر کوفیوں کے جوش کا یہ عالم کہ امام حسین کی خلافت کے لیے کم و بیش 60,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یا اور کم زیادہ رہے ہوں، 40,000 ہو، 60,000 ہو۔ تو جب امام مسلم نے یہ دیکھا کہ 3-4 دن میں اتنے لوگوں نے اتنے جوش و خروش کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، امام حسین کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے، انہیں اطمینان ہو گیا کہ وقت گزرتا جائے گا، بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ انہوں نے اسی وقت حضرت امام حسین کے پاس کوفے سے خط لکھ کر کے روانہ کر دیا
کہ اے نواسے رسول آپ تشریف لے آئیں، بظاہر حالات اطمینان بخش ہیں۔ ادھر تو آپ کا خط مکہ مکرمہ روانہ ہوا امام حسین کے پاس۔ بھئی وہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ چند منٹ اور سیکنڈ میں کہاں سے کہاں گفتگو کر لی جائے، وہ زمانہ تو پیدل سفر کا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر۔ لیکن وہیں پر کوفے کے اندر کچھ ایسے اہل بیت کے دشمن بھی موجود تھے کہ جنہوں نے خفیہ طریقے پر یزید کے پاس بھی خط بھیجا کہ اتنے اہل کوفہ نے امام حسین کے لیے بیعت کر لی ہے، اور اگر تو کوئی انتظام نہیں کرتا تو یوں سمجھ لے کہ کوفہ اور اس کا علاقہ تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یزید کو اطلاع ملی، اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ بعض علماء نے خاص کر ایک نام کا تذکرہ کیا جس کا نام سرحون ابن منصور تھا، اور شاید میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ یہ مذہباً یہ شخص عیسائی تھا اور انتہائی مکار اور بدماش تھا جو یزید کے قریب تھا۔ اور بھی دوسرے لوگ مشورہ ہوا تو سرحون ابن منصور نے خاص کر مشورہ دیا کہ کوفے پر کسی ایسے عامل اور گورنر کو مقرر کیا جائے کہ جو انتہائی سخت اور اہل بیت نبی کا دشمن ہو، جب تو وہ مقابلہ کر سکے گا، دوسرے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یزید نے پوچھا تیری نظر میں کوئی ہے؟ تو وہ چونکہ ابن زیاد کا دوست بھی تھا، مزاج آشنا بھی تھا، اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور غالباً ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے اس کو پیغام دیا تفصیلاً، اگر واقعات ہو تو کئی دن چاہیے۔ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، دولت کی، سرمایے کی، جاگیر کی لالچ دی کہ تو جا کر کوفے کے حالات کو دیکھ اور وہاں کا انتظام کر۔ تو یہ بڑا فریبی اور مکار تھا۔ اس نے ایک فوج لی اور روانہ ہوا کوفے کی جانب، لیکن اس نے کیا یہ کہ فوج کو تو ایک راستے سے روانہ کیا، اس نے راستہ بدلا۔ تاریخ کی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ یہ علاقہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے، عرب شریف کا یہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ طیبہ جیسے نجد ایک صوبہ الگ ہے، ایسے ہی یہ صوبہ حجاز کہلاتا ہے۔ تو حجازی لوگوں کا اور خاص اہل بیت کا لباس اس زمانے میں جدا گانا تھا۔ اہل بیت اپنے امتیاز کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جہاں پر ایک مخصوص لباس پہنتے تھے، وہیں پر چہرے پر اپنے نقاب بھی رکھتے تھے تاکہ جدھر سے گزریں لوگ پہچان لیں کہ یہ کسی عام گھرانے کے آدمی نہیں ہے، یہ اہل بیت نبی میں سے۔ یہ ایک امتیاز تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مکاری کی، آپ ڈالی تاکہ لوگ دھوکے میں آ جائیں کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد نہیں ہے، یہ اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد ہے۔ اور اس نے یہ بھی سوچا کہ چونکہ امام مسلم کے خط کی بنیاد پر امام حسین مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے، جاسوس لگا دیے تھے حالات کو سمجھنے کے لیے، تو اس نے سوچا کہ میں حجازی لباس میں جب شہر کوفہ میں داخل ہوں گا تو لوگ مجھے پہچان نہ پائیں گے، اور ترکیب یہ کی کہ کوفے میں ایسے وقت میں داخل ہو کہ رات کا اندھیرا ہو چکا ہو، لباس سے لوگ دھوکا کھا جائیں اور مجھے امام حسین سمجھ کر کے وہ کوفے کے دارالعمارت تک جانے کا موقع دے۔ یہ مکاری اس کی تھی۔ چنانچہ وہ منزلیں طے کرتا ہوا کوفے کی جانب آ رہا تھا۔ امام مسلم کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی، روزانہ وہ صبح کے وقت سے لے کر شام تک اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتے، انتظار میں
کہ جس راستے سے امام حسین کو آنا تھا کہ شاید کسی وقت بھی امام حسین تشریف لے آئیں. کئی دن اسی عالم میں گزر گئے. ایک دن ٹھیک سورج غروب ہو چکا تھا کہ اسی وقت معلوم ہوا کہ دور سے گرد اڑ رہی ہے, کوئی قافلہ آ رہا ہے. اہل کوفہ سمجھے کہ امام حسین کا قافلہ ہوگا, رک گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب آنے والے یہ چند افراد قریب آئے تو حجازی لباس دیکھا, چہرے پر نقاب دیکھی. میاں عقیدت کا معاملہ تو ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کر سکے, عقیدت میں نعرے لگانے شروع کر دیے. امام حسین کی شان کے متعلق تحقیق کرنا چاہیے تھا کہ آنے والا کون ہے. محض ہر جگہ نعروں سے کام نہیں چلتا, حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن عقیدت کی بات تھی, تحقیق نہ کر سکے. بھیڑ جمع ہو گئی اور یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس بھیڑ کے ساتھ شہر کوفہ میں داخل ہوا. اور جو شہر کوفہ کا دارالعمارت تھا یعنی حکومت کا مکان تھا, جہاں تک اسے پہنچنا ضروری تھا, لہذا وہاں تک وہ اسی عالم میں آیا. لوگ ابن رسول زندہ باد, ابن رسول سلام علیہ کے نعرے لگا رہے ہیں, مگر یہ کچھ جواب نہیں دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر فکر نہیں. تو اس وقت جو کوفے کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر تھے, یہ اہل بیت کے محب تھے. جب کوفے کے دارالعمارت کے قریب یہ لشکر یہ جلوس پہنچ گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ ہم تو ابن رسول کے نعرے لگا رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا, معاملہ کیا ہے. وہ آگے بڑھے اور جب چہرے سے خود اس کے نقاب ہٹائی تو ابن زیاد کا مکروہ چہرہ نظر آیا. انہوں نے پکار کر کہا, اے اہل کوفہ, جنہیں تم امام حسین سمجھ رہے ہو, یہ تو عبید اللہ ابن زیاد اہل بیت نبی کا دشمن. اب دیکھو یہی پر کوفیوں کا حال, عبید اللہ ابن زیاد کا نام سننا تھا کہ بھیڑ چھٹنے لگی. ورنہ اگر اسی موقع پر اس ظالم کا خاتمہ کر دیتے تو آج کاہے کو یہ معاملہ ہوتا. لیکن بزدلی اور بے وفائی اہل کوفہ کی یہ ہوئی کہ مجمع چھٹنے لگا. یہ اطمینان سے اپنے دارالحکومت میں داخل ہو گیا اور جو فوج اس نے اپنی تدبیر سے بھیجی تھی شہر کوفہ کے قریب آ چکی تھی, راتوں رات اس فوج کو بھی اس نے شہر کوفہ میں داخل کر لیا. یعنی مکاری اور فریب کا معاملہ. اہل کوفہ اپنے گھر میں ہے. جب رات گزر گئی, صبح کا معاملہ ہوا تو جامع مسجد میں اس نے اعلان کرایا کہ تمامی کوفے کے لوگ جمع ہو جائیں. کثیر مجمع ہو گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد منبر پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جن لوگوں نے یزید سے بے وفائی کی ہے, غداری کی ہے, امام حسین کے لیے بیعت کی ہے, اگر وہ بیعت امام نہ توڑیں گے تو میں ان لوگوں کو دردناک سزا دوں گا, ان کی عورتوں کو بیوہ, بچوں کو یتیم کر دوں گا, ان کے گھروں کو اجاڑ دوں گا. جب اس نے دھمکی دی تو تاریخ کہتی ہے کہ اہل کوفہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپس میں اہل کوفہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا, جھگڑا امام حسین اور یزید کا ہے وہ جانے, ہم امام حسین کے ساتھ کیوں جائیں. بے وفائی دیکھ لے. ارے ظالموں, بلایا تو تم نے تھا, دعوت تو تم نے دی تھی, اور اب بے وفائی اور بزدلی کا یہ عالم کہ دامن بچا کر کے گزر رہے ہو, ایک ایک کر کے یوں کہہ لیجئے کہ چھٹنے لگے. روایت میں ملتا ہے کہ اس وقت حضرت امام مسلم کا قیام مختار ابن عبید ثقفی کے مکان پر تھا. جب حالات کو آپ نے دیکھا کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں تو آپ وہاں سے نکلے. ابھی کچھ اہل کوفہ آپ کے ساتھ تھے. روایتوں میں ہے کہ دن گزر گیا, غالباً عصر کی نماز,
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا معاملہ تھا کہ وہ 60 یا 40 ہزار میں سے امام مسلم کے ساتھ صرف 500 رہ گئے، باقی اور سب بھاگ گئے، سب نے بے وفائی کی۔ اور پھر بے وفائی کا حال دیکھیں کہ جب سیدنا امام مسلم عصر یا مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو بظاہر پیچھے 500 کوفی سب باندھ کر کھڑے تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ واللہ العظیم جب امام مسلم نے سلام پھیرا ہے تو مصلی پر تنہا امام مسلم تھے، یہ 500 بھی بے وفا کوفی بھاگ چکے تھے۔ سوچو، یہ ہے بے وفائی کا عالم، یہ ہے ان کی غداری کا عالم۔ اہل کوفہ کا یہ کردار رہا۔ شام کا وقت ہے، حضرت امام مسلم بظاہر اس شہر کے لیے اجنبی، لیکن معلومات تھی۔ آپ حضرت ہانی ابن عروہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ہانی ابن عروہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، آپ کا روب و دبدبا تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے یقیناً سچے وفادار تھے۔ امام مسلم ان کے مکان پر تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لائے، ملاقات ہوئی۔ اگرچہ وہ خود بیمار تھے، لیکن جب اپنے دروازے پر انہوں نے حضرت امام مسلم کو دیکھا، ادب کے ساتھ اندر لے گئے، بٹھایا اور یہ عرض کیا کہ حضور اب آپ میرے مہمان ہیں، آپ عزت و اطمینان کے ساتھ میرے گھر میں رہیں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کے بدن پر کوئی خراش نہ آنے دوں گا۔ میں غلام ہوں اہل بیت نبی کا، حق غلامی ادا کروں گا۔ آپ میرے مکان پر تشریف فرما رہے، یہیں پر ایک چیز ذہن میں اور رکھ لیں کہ حالات کا جائزہ لے کر حضرت ہانی کے مکان پر آنے سے پہلے سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، کوفے کے قاضی جن کا نام شریح تھا، یہ بھی اہل بیت کے محب تھے، مگر اتنا ہمت اور حوصلے میں بلندی نہ تھی، پھر بھی اپنے دونوں بچوں کو ان کے سپرد کر دیا تھا کہ ہم پر جو بھی گزر جائے، لیکن آپ کوشش کریں کہ میرے یہ دونوں بچے حفاظت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ جائیں۔ تو امام مسلم کے دونوں صاحبزادے قاضی شریح کے مکان پر تھے، آپ نے حضرت ہانی کے مکان پر قیام فرمایا۔ ایک دن 2 دن گزرا، ابن زیاد کو تلاش تھی کہ حضرت امام مسلم کہاں گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا اسے، اور چونکہ حضرت ہانی کی ابن زیاد کے ساتھ پہلے سے دوستی تھی، تعلق تھا، جب یہ حالات نہیں تھے اس قسم کے، اور چونکہ حضرت ہانی کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ اپنے قبیلے کے ایسے بڑے زبردست سردار تھے کہ جب یہ کسی محاذ پر نکلتے تھے تو 4000 زرہ پوش سوار اور 8000 پیدل لوگ آپ کے ساتھ چلتے تھے۔ ایک دبدبا تھا، روب تھا۔ ابن زیاد آپ سے کبھی کبھی ملنے آتا تھا، اس نے جب معلوم کرایا کہ حضرت ہانی کی طبیعت علیل ہے تو اس نے پیغام دیا کہ میں خود آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو حضرت ہانی نے امام مسلم سے کہا کہ حضور موقع بڑا اچھا ہے، یہ میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، میں بیمار یقیناً ہوں، موقع غنیمت یہ ہے کہ میں اس کو اس طریقے پر بٹھاؤں گا کہ آپ جس حجرے میں ہیں ادھر اس کی پیٹھ ہو، اور جب میں اشارہ کروں تو آپ تشریف لے آئیں اور اس کا سر قلم کر دے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ امام مسلم نے فرمایا خیر یہ مشورہ آپ کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہونا وہی ہے جو مرضی رب ہے، تدبیر اپنی جگہ پر ہے لیکن ہوگا وہی جو مرضی رب ہے۔ امام مسلم حجرے میں تشریف فرما ہے، ابن زیاد آیا،
حضرت ہانی کے قریب بیٹھ گیا اور حضرت ہانی نے یہ کہا تھا کہ جس وقت میں اپنے سر سے اپنا عمامہ اتار کر کے چارپائی پر رکھوں تو اشارہ ہوگا کہ موقع غنیمت ہے، آپ آ کر اس ظالم کا خاتمہ کر دیں۔ گفتگو ہوتی رہی، حضرت ہانی نے دوران گفتگو 3 مرتبہ اپنے سر سے صافہ اتارا، چارپائی پر رکھا، مگر حضرت امام مسلم تشریف نہ لائے۔ تو آپ نے عربی زبان میں 2-3 شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ مقصد تو سامنے ہے، آنے میں دیر کیوں؟ تو ابن زیاد گھبرا کر پوچھنے لگا کہ آخر یہ شعر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جو قریبی لوگ تھے انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہ دن کے آخری حصے میں کبھی کبھی ان کے مزاج کی کیفیت یہی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ظالم بھی جہاں دیدہ تھا، اسے کچھ خطرے کا احساس ہوا، جلدی سے معذرت کی، اٹھ کر کے چلا گیا، مگر یہ یقین نہیں تھا کہ امام مسلم یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ہانی نے عرض کیا، حضور میں نے 3 مرتبہ اشارہ کیا، آپ تشریف نہ لے آئے، معاملہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ہانی بات یہ ہے کہ اول تو ابن زیاد آپ کے گھر میں بحیثیت مہمان کے تھا، تلوار اٹھانا میری ضمیر نے گوارا نہ کیا، لیکن آپ کے اشارے پر میں اٹھا بھی تو جتنی مرتبہ میں نے ارادہ کیا کسی نے غیب سے میری کمر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے بٹھا دیا، اور تیسری مرتبہ جب میں نے ارادہ کیا تو کسی نے میری کمر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور میرے کانوں میں آواز آئی کہ امام مسلم ابھی اس کی عمر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا، ابھی اسے کچھ اور گناہ کرنے ہیں، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ تو جب مشیت ایک دی یہی ہے تو وہاں پر آپ بھی مجبور ہیں، وہاں پر میں بھی مجبور ہوں۔ یا قدرت کا نظام ہے، قدرت کے راز ہے۔ درود پاک پڑھنے تو 2-1 باتیں اور عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی میں تھوڑی دیر گفتگو رہے گی، ممکن ہے کہ میں شہادت کی تفصیلات آج نہ عرض کر پاؤں، تو تفصیلات میں کل عرض کر دوں گا۔ ابن زیاد کو برابر تلاش تھی کہ امام مسلم کہاں پر ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ امام مسلم کہاں پر ہے۔ تو اس نے معقل نام کے ایک بہت ہی ہوشیار جاسوس کو بلایا جو اس کا غلام بھی تھا، اور غالباً اس کو 3000 دینار یا اشرفیاں یا جو کچھ بھی دی، اور کہا کسی بھی صورت سے تو پتہ چلا لے کہ امام مسلم شہر کوفہ میں کہاں ہے، اس لیے کہ باہر نہیں گئے، میں نے ناکہ بندی کرا دی ہے، فوج نے شہر کوفہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے شہر کوفہ کے اندر، پتہ چلا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو یہ بڑا مکار اور فریبی تھا، اس نے جگہ بجگہ گھومنا شروع کر دیا، غالباً عصر یا ظہر کی نماز کا یا کسی نماز کا وقت رہا ہوگا کہ یہ گھومتا ہوا حضرت ہانی ابن عروہ کے محلے میں آیا اور ان کے مکان کے سامنے جو مسجد تھی اس میں داخل ہو گیا، اور اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گلی کوچے میں گھومنے سے پتہ نہ چلے گا، مسجدوں میں یا ایسے مقام پر چلا جائے جہاں پر ممکن ہے کوئی ایسا مل جائے جو امام مسلم کا پتہ بتا سکے۔ یہ معقل مسجد کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ اسدی نام کے ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک جانب بیٹھ کر کے غور سے ان کے نماز کے انداز کو دیکھتا رہا، نماز پڑھنے کی کیفیت کو دیکھتا رہا،
اور یہ بڑے سکون سے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور چیخیں مار کر کے رونے لگا۔ معقل چیخیں مار کر کے رونے لگا، جیسے معلوم ہو کہ یہ بڑا مصیبت زدہ ہے، اس پر بڑی مصیبت اور بڑی آفت نازل ہوئی ہے۔ چیخیں مار کر کے اور رو رہا تھا۔ ان کو حیرت تھی، انہوں نے تسلی دینی شروع کی تو وہ خبیث اور رونے لگا۔ بھئی مکاروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب مکاری پر ہی ہے تو جتنا چاہے روئے، جتنا یہ سمجھا رہے ہیں وہ رو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب چپ ہوا تو آپ نے پوچھا حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تو کون ہے؟ تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی؟ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو دیکھ کر مجھے رونا آیا، اس لیے کہ میں شہر کوفہ میں امام حسین کا بھیجا ہوا آیا اور امام مسلم کو تلاش کر رہا ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ان کا پتہ نہیں چلا اور مجھے ان کی تلاش ہے۔ حضرت امام حسین نے اتنے 1000 دینار بھیجے ہیں اور امام مسلم تک مجھے اس رقم کو پہنچانا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ ہتھیار خریدیں، انتظام کریں اور ابن زیاد کا مقابلہ کر کے شہر کوفہ سے باہر آ جائیں۔ اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو امام مسلم کا پتہ ضرور معلوم ہے، لہذا آپ کو دیکھ کر کے دل میں اپنائیت معلوم ہوئی، رونا آ گیا۔ دیکھو ظالم کیسے فریب کی بات کر رہا ہے، کیسے مکر کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی نے فرمایا تجھے یہ کیسے گمان ہو رہا ہے کہ میں امام مسلم کا جاننے والا ہوں یا چاہنے والا ہوں؟ تو یہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے آپ کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا، رکوع اور سجدہ کو دیکھا، نماز میں جو خشیت اور جو میں نے ادب آپ کا دیکھا، یہ کوئی خیر ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی نماز تو اہل بیت کا چاہنے والا ہی پڑھے گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کو یقین آ گیا کہ یقیناً یہ امام حسین کا بھیجا ہوا آیا ہے، جبھی تو یہ ایسی گفتگو کر رہا ہے۔ بھئی سادہ لوگ تھے، یہ فریب کار تو نہیں تھے۔ بتا دیا کہ ہاں بے شک مجھے امام مسلم کا پتہ ہے، اور جب تو امام حسین کا بھیجا ہوا آیا ہے تو چل میں تیری ملاقات کرا دوں۔ یا دھوکے میں آ گئے اس ظالم کے، معقل کو اپنے ساتھ لیا، حضرت ہانی کے مکان پر اس کو لے گئے اور حضرت ہانی کو بتایا کہ یہ امام حسین کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ ان کو بھی یقین آیا کہ ایک معتمد آدمی لے کر آیا ہے۔ چنانچہ امام مسلم سے ملاقات کرائی، وہاں پر بھی یہ ظالم خوب رویا اور بڑی مکاری کی بات کی اور کہا یہ 3000 دینار یا اشرفیاں امام حسین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، ان کو آپ لے لیں اور ان کے ذریعے ہتھیار خرید کر کے اور کوئی انتظام کر کے شہر کوفہ سے باہر آ جائیں۔ یہاں یہ مکاری کی بات کر کے رخصت ہوا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا اور جا کر ابن زیاد سے کہتا ہے کہ ہانی تیرے دوست ہیں لیکن انہوں نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، امام مسلم تو انہی کے مکان میں پوشیدہ ہے۔ ابن زیاد کو حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا، اس نے محمد ابن اشعث کندی اور 2-3 یزیدیوں کو بلایا اور کہا جاؤ حضرت ہانی کو میرا پیغام دو، ان کو میں طلب کر رہا ہوں، ان کو میرے پاس لا کر حاضر کر دو۔ یہ تینوں شخص آئے، حضرت ہانی سے ملاقات کی اور کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو طلب کیا ہے، آپ تشریف لے چلے۔ حضرت ہانی سمجھ گئے کہ ممکن ہے ابن زیاد کو امام مسلم کی خبر مل چکی ہوگی، لہذا اسی لیے اس ظالم نے بلایا ہے۔ آپ نے ان تینوں کو رخصت کیا، خود نیا غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی،
امام مسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا حضور ابن زیاد کی نیت خیر نہیں معلوم ہوتی، ارادے میں بدی ہے، مجھے گمان ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گا، لیکن میرا یقین ہے اور میں اس پر ثابت قدم ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کے بدن پر خراش نہ آنے دوں گا، اگر میں شہید بھی کر دیا جاؤں تو بھی میں اپنی زندگی میں آپ کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کر سکتا، میری شہادت کے بعد یہ گھر بھی آپ کے حوالے ہے اور میرے اہل و عیال بھی آپ کے حوالے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ رخصت ہوئے، ابن زیاد کے دربار میں ہاتھ آئے تو ابن زیاد نے چہرہ پھیر لیا، آپ سامنے گئے تو بھی اس نے ترش روئی کی، پوچھا آخر چہرہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ میرے ساتھ بھی تمہاری دوستی اور تم نے مجھ سے بے وفائی کی اور اپنے گھر میں امام مسلم کو تم نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ حضرت ہانی ابن عروہ کہتے ہیں ابن زیاد کوئی ثبوت بھی ہے، کوئی تیرے پاس سند بھی ہے کہ میں نے امام مسلم کو اپنے گھر میں پوشیدہ کر رکھا ہے؟ تو ابن زیاد نے اس معقل نامی غلام کو آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ میرا غلام، یہ میرا جاسوس آپ کے گھر میں امام مسلم کو دیکھ کر کے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک امام مسلم میرے گھر میں ہے، رہا تیری دوستی کا سوال تو دوستی کسی کی بھی ہو وہ اسی وقت تک قابل قبول ہے جب تک اہل بیت کی محبت سے نہ ٹکرائے۔ میں اہل بیت نبی کا غلام ہوں، ان کی محبت پر ہر دوستی اور ہر رشتہ قربان ہو جائے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ خیر چاہتے ہو تو امام مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا ناممکن ہے کہ امام مسلم کو تیرے حوالے کر دوں۔ جھنجلا کر ابن زیاد نے آپ کے چہرے پر لکڑی ماری، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون جاری ہو گیا۔ آپ نے بھی عالم جلال میں پلٹ کر تلوار کا وار کیا کہ ابن زیاد کی ران وغیرہ زخمی ہو گئی اور ابن زیاد چیخنے لگا۔ معقل ادھر سے آگے بڑھا کہ آپ پر وار کرے، کہ آپ نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ اس معقل خبیث کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ ابن زیاد نے شور کیا اور درباریوں سے کہا کہ یہ تنہا مجھے زخمی کر دیں، میرے غلام کو قتل کر دیں، اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ اتنے میں درباریوں نے اور باہر جو فوج لگی تھی انہوں نے مل کر کے حضرت ہانی پر حملہ کیا۔ کتنوں کو قتل کرنے کے بعد حضرت ہانی نے شہادت کا جام فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میری گفتگو یہی تک ہوگی، کل انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ سیدنا امام مسلم کی شہادت اور آپ کے بچوں کی شہادت تک کا ہم تذکرہ کریں۔ درود پاک پڑھنے تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
حبیبی یا رسول اللہ ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفی للعالمين يا نبي يا رسول سلام سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا رسول الله صدقت نورانی تن کا صدقت پیارے حسن کا خون تر اس پہ رحم کا صدقت دو پنجتن کا یا نبی یا رسول سلام سلام صلوات اللہ علیک حبیبی یا رسول اللہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا